اللہ نے ہمارے عملوں کا انعام مقرر کیا ہے. مفت میں کام نہیں کرائیں گے، مفت میں کام نہیں کرائیں گے، بلکہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر ایک ہی نیکی ہوگی تو اس کو بڑھائیں گے. یہ اللہ کے کرم کی بات ہے. ایک ہی نیکی ہے تو اس کو بڑھائیں گے اور بڑھا کر کے اپنی طرف سے اس کو بڑا اجر دیں گے اس نیکی کا. یہ ترغیب دی ہے تاکہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے. لیکن فائدہ اٹھانے والے تھوڑے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی زینت کو دھوکے میں ڈالتی ہے. دنیا کی رونق دوسروں کو دیکھے. حالانکہ ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو. اگر ایسا کرے گا تو اللہ کا شکر گزار بندہ قرار دیا جائے گا. کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والا کہ فلاں بندہ ہے کہ در روز وہ نماز کو انتظار صلاۃ سے پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں. انتظار صلاۃ سے نماز پڑھے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اور انتظار کے ساتھ نماز پڑھے. یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ نماز انتظار کے ساتھ پڑھے اور ان سے سبق لے. یہ تعلیم ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو شکر گزار بنو گے. اور اگر اس کا الٹا کر دیا کہ دنیا میں جو ترقی کر رہے ہیں ان کو دیکھا کہ ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو اتنا ہے، تو یہ ناشکری کی بات ہے. اللہ نے دنیا کے اسباب کو اور معیشت کے سامان کو اپنی حکمت سے تقسیم کیا ہے. کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو عمر زیادہ دی، کسی کو عمر کم دی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے معیشت کو ان کے درمیان میں تقسیم کر رکھا ہے. یہ تقسیم ہے اللہ کی طرف سے اور حکمت سے تقسیم کیا ہے. اللہ جانتے ہیں کس کے لیے کون سی چیز اچھی ہے. اس لیے اللہ کی حکمت پر بھی ایمان لانا چاہیے اور اللہ کی قدرت پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ نے ایک کام یا ایک چیز ہم کو نہیں دی تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت نہیں تھی. کہ اللہ کے پاس طاقت ہے پھر ہم کو کیوں نہیں دی ہے؟ کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کو نہ دیا جائے. اس کے لیے بہتر نہیں ہے. کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی غریبی اور بے مائیگی کی وجہ سے اپنے آپ کو ریت میں دبایا ہوا ہے. پہننے کا کپڑا نہیں ہے، اتنا محتاج ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لوگوں کی عادت ہے کوئی اللہ والا ہو تو اس سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، میری حالت دیکھو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ریت میں دبا ہوا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، دعا مانگی اور دعا مانگ کر کے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئی. اللہ قدرت والے ہیں، اللہ کو بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے. جس کے حالات بدلنے لگے. ہاں دعا ایک طاقتور چیز ہے لیکن مسلمانوں کو اپنی دعا کی طرف توجہ نہیں ہے. جی ہاں کہ اپنے آپ کو دعا والا بناؤ کہ دعا سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اللہ نے دعا سے بڑے بڑے کام کیے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اس کے حالات بدلنے لگے. ایک زمانہ گزر گیا، پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو بہت لوگ جمع ہیں اور کچھ اپنا سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. فرمایا کیا قصہ ہے؟ عرض کیا کہ ایک آدمی ہے، اس نے شراب پی کر خون کیا ہے. شراب پی کر خون کیا ہے. اس خون کی سزا میں اس کو موت کی سزا دی جا رہی ہے. لوگ وہ دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو آگے بڑھ کر دیکھا تو وہی تھا جس کے لیے دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ میں نے اس کی جو حاجت رکھی تھی وہ اس وقت میں بہتر تھی.
یہ قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور نیچے آیت لکھی ہوئی ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ روزی ہر ایک کو بڑا بڑا کر دے تو یہ زمین میں بغاوت کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حکمت سے دیتے ہیں زندگی، حکمت سے دیتے ہیں روزی۔ ہاں، اس لیے دین کے بارے میں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں دین میں، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تاکہ شکر گزار بنے اور جو نعمت ہے اس کی قدر کرے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں وہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں، وہ ہماری اپنی نہیں ہے، وہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ آنکھ ہو، کان ہو، ہاتھ پاؤں ہو، تندرستی ہو، مال ہو، اولاد ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ جس طرح یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور بندہ چاہتا ہے کہ مجھ کو یہ ملے، تو ٹھیک ہے اللہ دیتے ہیں، لیکن اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، دوسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ امانت کیوں دی ہے؟ یہ امانت اس لیے دی ہے کہ اس سے حقوق ادا کرنے ہیں۔ امانت صرف سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ امانت اس لیے ہے کہ اس سے حقوق ادا کیے، جیسے نوکروں کو بہت سی چیزیں دیتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، بندوق بھی دیتے ہیں پولیس والوں کو، تو یہ نعمتیں ان کو دی ہے کیوں؟ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کو نعمتیں دیتے ہیں، اس نعمتوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے حقوق ادا کیے جائیں تاکہ وہ نعمت میں شکر گزار بنے۔ جو نعمتوں میں حق ادا نہیں کرے گا وہ ناشکرا ہے۔ اکثر انسان اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ نعمتوں کی زیادہ کرنے کی فکر میں ہے۔ وہ جو ہے اس کا شکر نہیں ہے اور جو نہیں ہے اس کی فکر ہے، اس لیے ان کی زندگی میں کوئی توازن نہیں ہوتا، کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اور زندگی یوں ہی چلی جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ نعمتوں کے بارے میں یہ سمجھا کرو کہ جو نعمت آئی ہے وہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ تندرستی ہو، چاہے وہ مالداری ہو، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اور یہ نعمتیں کیوں دی گئی ہے؟ کہ یہ صرف حقوق کی ادائیگی کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ نے دنیا کو دار الحقوق قرار دیا ہے کہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے۔ یہاں حق ادا کیے جائیں گے، آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے، لیکن یہ ترتیب انبیاء کرام ہی سمجھائیں گے، دنیا والے نہیں سمجھائیں گے۔ وہ تو اپنی دنیا کو بڑھانے کی فکر میں ہے، ہاں کہ یہ بھی بڑھے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اور شیطان دنیا کو زینت بنا کر پیش کرتا ہے۔